اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر 28 دسمبر 1927 کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارنامے کے عنوان پر تقریر فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلہ میں بیان فرمایا کہ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 15 کاموں کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے کاموں کا پورے طور پر احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام کا کام مادی نہیں بلکہ روحانی ہے، جو دنیا میں تدریجاً عظیم الشان انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمودہ یہ مضمون کہ یہ ایک اسرار و رموز پر مشتمل ہے، اس لیے اس مضمون پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاکسار اپنے پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد حصے سلسلہ وار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے بڑے کام کا ذکر ہو رہا تھا۔ آج کا پروگرام وحی و الہام کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ وحی و الہام کی حقیقت کو پورے طور پر سمجھنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کے لیے یہ مضمون اور بھی زیادہ مشکل ہے جن کی فطرت کو سچے خواب وغیرہ دیکھنے سے بھی حصہ نہ دیا گیا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، چوتھا کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کیا کہ آپ نے کلام الہی کی حقیقت کو ظاہر کیا ہے، اور اس کے متعلق جو مختلف خیالات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے ان کی اصلاح کی ہے۔ الہام کے متعلق مختلف اور خطرناک خیالات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے الف الہام یا آسمانی ہوتا ہے یا شیطانی۔ پھر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ الہام صرف نبیوں کو ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ الہام لفظوں میں نہیں ہو سکتا، دل کی روشنی سے حاصل کردہ علوم کا نام ہی الہام ہے۔ بعض لوگ اس وسوسہ کا شکار ہو رہے تھے کہ الہام اور خواب کیفیت دماغی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اس خیال میں مبتلا تھے کہ لفظی الہام کا عقیدہ رکھنا انسان کی ذہنی ترقی کے معنی ہے۔ عام طور پر لوگ اس غلطی میں مبتلا تھے کہ اب الہام کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ یہ اور اس قسم کے اور وساوس الہام کے متعلق لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سب کی اصلاح کی ہے۔ یہ جو خیال تھا کہ الہام صرف آسمانی یا شیطانی ہوتا ہے، اس سے کئی خطرناک نتائج پیدا ہو رہے تھے۔ بعض مدعیوں کو جب لوگ راست باز سمجھتے تو ان کی وحی کو بھی آسمانی سمجھ لیتے۔ بعض خوابیں جب لوگوں کی پوری نہ ہوتی تو وہ الہام اور خواب کی حقیقت سے ہی منکر ہو جاتے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے اس مسئلہ کو حل کر کے دنیا کو بہت سے ابتلاؤں سے بچا لیا۔ آپ کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ الہام کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سچے الہام، نمبر 2 جھوٹے الہام۔ جو سچے الہام ہوتے ہیں، یعنی جن میں ایک صحیح واقعہ یا صداقت کی خبر دی ہوئی ہوتی ہے، آگے ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ الف آسمانی الہام، شیطانی الہام، نفسانی الہام۔ میں نے سچے الہام میں ان دونوں قسموں کو بھی شامل کیا ہے، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے ثابت ہوتا ہے
اور قرآن کریم اور تجربہ اس کا شاہد ہے کہ کبھی شیطانی اور نفسانی الہام بھی سچا ہوتا ہے، اور جب کوئی ایسا الہام سچا ہو جائے تو گو ہم اقرار کریں گے کہ وہ پورا ہو گیا، مگر اسے آسمانی الہام پھر بھی نہیں کہیں گے۔ ان الہامات کی بھی جو آسمانی ہوتے ہیں آپ نے کئی قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر ایک، انبیاء کی وحی جو یقینی وحی کہلاتی ہے۔ نمبر دو، دوسری اولیاء کی مصفہ وحی، یہ وحی بھی غلط نہیں ہوتی لیکن یقینی نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ اپنے اندر ایسے نشانات نہیں رکھتی جو دنیا پر حجت ہوں، اور جس کا انکار گناہ ہو وہ بے شک مصفہ ہوتی ہے، مگر اپنے ساتھ ایسے زبردست ثبوت نہیں رکھتی کہ لوگوں کے لیے اسے حجت قرار دیا جائے۔ نمبر تین، تیسری سالکوں کی وحی جسے استفائی وحی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ ان کو بزرگی دینے کے لیے ہوتی ہے، مگر اس قدر صاف نہیں ہوتی جس قدر اولیاء اللہ کی۔ نمبر چار، سالکوں اور مومنوں کی ابتلائی وحی، یہ مومنوں کے تجربہ، آزمائش اور امتحان لینے اور ان کی ہمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر پانچ، پانچویں، جبیزی وحی، یہ وحی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے الہام سے معلوم ہوتی ہے۔ میں اس الہام کے الفاظ کے مطابق اس کا نام جبیزی وحی رکھتا ہوں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح کامل مومن کا مقصد خدا تعالیٰ کے قرب کا حصول ہوتا ہے، وہ اس قرب کے حصول کے ذریعہ کی تعیین نہیں کرتا، بعض ناقص لوگ اس جد و جہد میں ایک نفسانی خواہش کو بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ یہ قرب اس طرح حاصل ہو کہ ہمیں الہام ہو جائے، اور الہام کی خواہش بھی قرب کے لیے نہیں بلکہ بڑائی اور درجہ کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں ان لوگوں کی بڑھی ہوئی خواہش کو دیکھ کر کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں بھی الہام کر دیتا ہے۔ اس قسم کا الہام در حقیقت ایک سخت آزمائش ہوتا ہے اور بسا اوقات ٹھوکر کا موجب ہوتا ہے۔ جبیز چونکہ سوکھے ٹکڑے کو کہتے ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے اس وحی کا نام جبیزی وحی رکھا گیا ہے۔ نمبر چھ، چھٹی قسم وحی کی وہ ہے جو ایسے غیر مومن کو ہوتی ہے جو اپنی فطرت میں سعادت رکھتا ہو۔ اس کا نام میں نے ارشادی وحی رکھا ہے، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی۔ نمبر سات، ساتویں قسم وحی کی توفیلی وحی ہے کہ کفار اور بدکاروں کو ارشاد کے طور پر نہیں بلکہ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا نام میں نے توفیلی وحی رکھا ہے کیونکہ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے لیے ایک ثبوت ہو۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطانی الہام کے ذکر میں فرماتے ہیں، میں اوپر بتا آیا ہوں بعض شیطانی الہام بھی سچے ہوتے ہیں، اور آپ سورۃ الصافات کی آیت 11 کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں، آسمانی امور جب دنیا میں ظاہر ہونے لگتے ہیں تو شیطان بھی ان میں سے کچھ اچک کر اپنے ساتھیوں کو پہنچا دیتا ہے، اور گو اس کے بطلان کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، لیکن ارواح خبیثہ سے تعلق رکھنے والوں کی بعض باتیں بھی کبھی سچی نکل آتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی خوابیں یا نظارے اگر اتفاقاً کبھی سچے بھی نکل آئیں تو ان میں ہیبت اور شوکت نہیں ہوتی اور نامکمل سے اور مبہم سے ہوتے ہیں۔ آپ نفسانی الہام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، نفسانی الہام یعنی ایسے الہام یا خواب جو دماغی کیفیات کے نتیجہ میں نظر آئیں۔ یہ الہام یا خواب بھی کبھی سچے ہوتی ہیں، جس طرح انسانی دماغ جاگتے ہوئے کوئی بات قیاس کر کے آئندہ کے متعلق نکال لیتا ہے اور وہ سچی ہو جاتی ہے، اسی طرح کبھی سوتے ہوئے بھی ایسے اندازہ لگا کر
پیش کر دیتا ہے وہ کبھی سچے ہو جاتے ہیں، اور ان کے سچے ہو جانے کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔